ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد نبوی ہے اس کی توسیع کرنی ہے، اس کے احاطے کو بڑھانا ہے، تو ایک گھر جو مسلمانوں کے گھر تھے وہ کچھ گھر اس میں آ رہے تھے، آپ نے فرمایا کون ان گھروں کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کرے گا؟ جو اس گھر کو خرید کے مسجد نبوی کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت میں گھر عطا فرماؤں گا، میں اسے جنتی گھر عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے منہ مانگی رقم عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے چابی لے کر، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو یہ گھر خرید کر وقف کرے گا مسجد نبوی کے لیے تو میں اسے جنت کا گھر عطا فرماؤں گا، اگر میں وہ گھر خرید کر دوں تو کیا میرے لیے جنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جنت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ چابیاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی اور آپ نے بشارت عطا فرمائی کہ اس گھر کے بدلے میں تجھے جنت میں گھر عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ قاسم نعمت ہے جسے جو چاہے عطا فرما دیں۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آئے تو اس وقت ایک یہودی تھا جس کے پاس میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ اس وقت کھارا پانی ہر جگہ موجود تھا، میٹھے پانی کا کنواں صرف ایک اس وقت موجود تھا جو یہودی کا تھا، اور وہ مسلمانوں کو دگنا دام دے کر پانی دیا کرتا تھا، یعنی کہ مہنگا پانی بیچا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ اب جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ چلا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بے شمار مال عطا فرمایا اور اسی وجہ سے آپ کو لقب غنی کا دیا گیا کہ آپ ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے مال۔ اب جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں، کیا اس کنویں کو بیچو گے؟ اب اس یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، یہ خود چل کے کنواں خریدنے کے لیے آیا ہے تو میں اس کو کیوں نہ دگنے دام اس کنویں کو بیچ دوں۔ اس نے جو ہے اس کنویں کی قیمت لگائی، مثال کے طور پہ اگر وہ 1000 اشرفیوں کے بدلے میں تھا تو اس نے 2000 اشرفیاں مانگی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 2000 اشرفیاں دینے لگے تو اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے 4 گنا قیمت لگا دی، اس نے اس کنویں کی 4 گنا قیمت بڑھا کے لگا دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کی منہ مانگی رقم 4 گنا مزید بڑھا کر قیمت اس کو عطا کی، اس کو دے دی۔ اس کے بعد وہ کنواں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہبہ کر دیا کہ یا رسول اللہ میں نے مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے، اب جو چاہے مسلمان اس سے پانی پیے، فی سبیل اللہ فری یہاں سے پانی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس یہودی وہ بڑا خوش ہوا، اس کو جب اس بات کا پتہ چلا لوگوں کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 4 گنا قیمت زیادہ اس کو دی ہے، اب وہ لوگوں میں بڑا خوش ہو کے یہ بات کہنے لگا کہ دیکھو میں نے کیسے ان کو جو ہے وہ 4 گنا زیادہ قیمت لے کے کنواں بیچ دیا۔ اب سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے کیا جملے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ارے وہ نادان ہے، اسے کیا معلوم کہ اس نے بڑا سستا سودا کیا ہے، اس نے بڑا سستا سودا کیا ہے، خدا کی قسم اگر وہ اس کنویں کے خاطر میری ساری دولت بھی مانگتا تو میں اس کو ساری دولت دے دیتا، کیونکہ رسول اللہ کا حکم تھا کہ اس کنویں کو خرید کے وقف کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ تھی حضور سے محبت۔ وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں نے 4 گنا قیمت زیادہ بیچ دیا، لیکن حضرت عثمان غنی قربان جائیں کتنی حضور سے محبت کیا کرتے، کہتے وہ نادان اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اس وقت میری ساری دولت بھی مانگتا، کنویں کی قیمت جس قدر چاہے بڑھا کے مانگتا، میں اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔